بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، یہ بات اگرچہ ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے سن رہے ہیں کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے، مگر بدقسمتی سے اس بات کو دہرانے کے سوا جو ہے کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت طریق لبیک کی جانب سے ملکی املاک، عوام اور سیکیورٹی کے اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنائے جانے کے بعد ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ لاہور کے چوک یتیم خانہ کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ انہوں نے جب اطلاعات کے مطابق ریاست کی رٹ کو انہوں نے چیلنج کیا، اور اس کے پاس سے سوشل میڈیا پر افواہ ساز جو فیکٹریاں ہیں ان کا جو ایک بازار ہے وہ گرم ہے، اور جو ملک کے سینئر ترین صحافی حضرات ہیں، سینئر ترین صحافی کہلائے جانے والے افراد ہیں، اور جن کو میں ملازم دانشور کہتا ہوں، وہ جلدی پر تیل کا کام کر رہے ہیں اس وقت، اور چوک یتیم خانہ میں ہونے والے واقعے کا جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ جو ہے وہ تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے، دونوں کا تقابل کیا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ اس موقع پہ ریاستی اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ اب معاملات کو مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ حل کرنے کا کیوں نہیں کہہ رہے۔ وہ اس ٹویٹ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جو ISPR کی جانب سے پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ دونوں فریقین جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اچھا ناظرین، میرے جو صحافت میں گزرے 20 برس ہیں، اس دوران یہ جو 3 بڑے واقعات پیش آئے جو تھم نیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں اس کا ذکر، اس کا کمپیریٹیو انالیسس جو ہے وہ آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تینوں واقعات کیا تھے، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا جو اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اور میڈیا کے اوپر اس حوالے سے خبریں کیوں نہیں آ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے جو ہے وہ خبروں کا، افواہوں کا ایک بازار جو ہے وہ کیوں گرم ہے۔ ناظرین، لال مسجد کا واقعہ جولائی 2007 میں ہوا، اور ریاست کی ریٹ کو اس وقت چیلنج کیا گیا، اور یہ جو قضیہ ہے یہ طریق طالبان پاکستان سے جڑا ہوا ہے، اور لال مسجد اسلام آباد سے جو ہے وہ ڈنڈا بردار لوگ نکلتے تھے اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے تھے۔ اچھا، اس دور کے جو اخبارات ہیں، اس دور کے جو ٹی وی چینلز ہیں، میڈیا اس دور کا گواہ ہے کہ میں اس وقت کیونکہ خود میڈیا کا حصہ تھا، اور خاص طور پہ حامد میر اور طلعت حسین صاحب جو آج سارا دن جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹویٹ کرتے رہے، جس کے اندر جو ہے وہ بغض عمران اور بغض حکومت جو ہے وہ صاف چھپا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ منتخب جمہوری حکومت ہے جو عمران خان کی، وہ گرا دی جائے، وہ ختم کر دی جائے۔ اگرچہ ماضی میں جب بھی حکومتیں گرائیں گئی، چاہے وہ 70s میں ذوالفقار علی بھٹو کی ہو یا 99 میں نواز شریف کی ہو، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ایک رونا پیٹنا جو ہے وہ ڈالا جاتا رہا، اور حقائق بھی یہی تھے کہ اس کے بعد معاملات جو ہے وہ درست نہیں ہو سکے اس طرح سے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اسی اطار کے لونڈے سے جو ہے وہ دوا لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس میں پیش وہی لوگ ہیں جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کرنے کو غلط گردانتے تھے، جو کہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کو غلط گردانتے تھے، لیکن آج ایک منتخب جمہوری حکومت کے گرنے کے انتظار میں ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کی دکانیں چل سکیں۔ اچھا ناظرین، لال مسجد کا جب آپریشن ہوا، جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا، ابھی آپریشن نہیں ہوا تھا، تو حامد میر اور طلعت حسین صاحب کے ٹی وی پروگرام اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اس دور کے ان کے کالم نکال لیں، انہوں نے کالم لکھے، پروگرام کیے، حکومت کے اوپر انہوں نے مسلسل دباؤ بڑھایا، انہیں انسٹیگیٹ کیا کہ دیکھیے جی اسلام آباد کے اندر کس طرح سے حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ دم دبائے سو رہی ہے، اور حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اور لیکن جب مشرف حکومت نے اس وقت جو ہے وہ لال مسجد کے اوپر آپریشن کیا، اور کیونکہ اس وقت یہی تھا ایک نیریٹو کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس آپریشن وہ جب ختم ہو گیا، اور آپریشن میں ظاہری بات ہے کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، پوری دنیا میں اس قسم کے تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ اسلامک ہسٹری ہو یا چاہے کسی اور جگہ کی ہسٹری ہو، یا چاہے کسی جو ہے وہ آج کے جو ہے وہ ماڈرن ایرا کی ہسٹری ہو، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس قسم کے واقعات کے اندر کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا کرتا ہے، اور ریاستیں جو ہیں وہ وسیع تر قومی مفاد کے اندر جو ہے وہ اقدامات اٹھایا کرتی ہیں۔ لیکن یہی جرنلسٹ، یہی صحافی جو اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی دکان جو ہے وہ چلانی ہوتی ہے۔ اور لال مسجد کے واقعے کے بعد بھی یہی ہوا کہ یہ دونوں، جن کو بڑے سینئر صحافی اور بڑے اینکر حضرات، بڑے کالم نگار اور ویلے دانشور میں جنہیں کہتا ہوں، یہ دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد مقصد ان کا صرف اور صرف ایک تھا کہ مشرف کی حکومت کو گرانا اور نواز اور زرداری کے لیے راہ ہموار کرنا، یعنی صحافت نہیں کی، سیاست کی۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، میں کسی غیر آئینی حکومت کی حمایت ہرگز نہیں کر رہا، لیکن صحافیوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریکیں چلائیں۔ صحافیوں کا کام صحافت کرنا ہوتا ہے اور رپورٹ کرنا ہوتا ہے معاملات کو۔ اچھا، دوسرا واقعہ جو ہے وہ جو کہ ماڈل ٹاؤن کا ہے، وہ جون 2014 کا ہے، بڑا ہی افسوسناک واقعہ، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کا جہاں پر کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ طاہر القادری صاحب جو تھے وہ ایک دھرنا جو ہے وہ دینے جا رہے تھے حکومت کے خلاف،
اور اس میں کوئی مذہبی پہلو بھی نہیں تھا، کوئی اس قسم کا ایلیمنٹ بھی نہیں تھا، جس طرح کا طریقے طالبان والا معاملہ تھا لال مسجد کا، اور جس طرح کا یہ والا معاملہ ہے طریقے لبیک والا، وہ ایک سیاسی معاملہ تھا اور اس کو مذاکرات اور سیاست کے ذریعے جو ہے اچھے طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا. لیکن اسی دوران یہ ہوا کہ حالانکہ کورٹ کے آرڈرز بھی موجود تھے ان بیریئرز کے حوالے سے جو کہ مولانا طاہر القادری کے گھر کے باہر لگے ہوئے تھے اور لاہور میں بے شمار جگہوں کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے، لیکن پنجاب پولیس نے پنجاب مسلم لیگ نواز کے بعد رہنماؤں کے کہنے کے اوپر اس حوالے سے جے آئی ٹی کی رپورٹس بھی آ چکی ہیں، باقاعدہ آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے وہاں پہ چڑھائی کی اور بیریئر زبردستی جب ہٹانے کی کوشش کی. اس قسم کے واقعات آپ دیکھیں نون لیگ خود کر رہی ہے. حکومت کسی جگہ اگر یہ بھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے کنٹینر اور بیریئر کے حوالے سے جو ہے وہ نون لیگ نے شور مچایا، تو اس وقت جو سیاسی کارکن تھے انہوں نے جو ہے وہ نہتے تھے، انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے ان کے اوپر سیدھی گولیاں فائر کی اور ان کے منہ کے اندر بھی انہوں نے فائرنگ کی اور حملہ خواتین کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 14 جو ہیں وہ لاشیں عام کارکنوں کی گری. اور گلو بٹ اس دوران جو کچھ کرتے رہے املاک کے ساتھ وہ بھی سب نے دیکھا. اور لیکن اس وقت میڈیا جو تھا اس نے کیا کیا، میڈیا میں موجود چند کالی بھیڑوں نے اس وقت یہ کیا کہ اس ظلم کے خلاف انہوں نے اعلان بغاوت نہیں کیا، بلکہ وہ دوسری طرف جا کے کھڑے ہو گئے حکومت کی طرف. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی نواز شریف کی ملازمت صرف اور صرف. یہ ایسا دوسرا واقعہ تھا. اچھا، تیسرا واقعہ اپریل 2021 کا ہے، اور یہ سارے واقعے کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر جو ہے وہ بھجوایا جائے گا یا یہاں سے بھیجا جائے گا. اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کے حوالے سے حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ لانا چاہتی تھی، جو ہے وہ ایک اپنا مسودہ عید کے بعد بات چیت جو ہے وہ چل رہی تھی، کیونکہ پارلیمنٹ کا ذکر تھا اور پارلیمنٹ سپریم باڈی ہے سب سے. تو لیکن اس دوران اطلاعات آئیں کہ 20 اپریل کو جو ہے وہ یہ دھرنا دیں گے ٹی ایل پی والے، اور اس دوران جو ہے وہ پھر جو ہے وہ سعد رضوی کی گرفتاری جو ہے وہ کی گئی کیونکہ اس معاملے کے اوپر، کیونکہ وہ دھرنا دینے کا کہہ رہے تھے. اور اس کے بعد پھر پورے ملک کے اندر ٹی ایل پی کے کارکنوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، غریب عوام کی املاک کو نقصان پہنچایا، رکشے جلائے، گاڑیاں توڑی، اس کے بعد پولیس والوں کے اوپر تشدد کیا، پولیس والے شہید بھی ہے. اور پھر تازہ ترین یہ جو اطلاعات ہیں جو کہ ہمیں اسٹیٹس کے میڈیا سے آ رہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ میڈیا کے اوپر ہی جو آپ حکومتی ترجمان کہہ رہے ہیں اس وقت، تو آپ کو انہیں کے اوپر یقین کرنا ہوگا. بعد میں آپ جا کے اس کا کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں. پوری دنیا کے میڈیا میں یہی ہوتا ہے. میں خود 2-3 ممالک بھی باہر رہ چکا ہوں، ان کے جو ہے وہ میڈیا بھی دیکھ چکا ہوں. اور آپ اسلامک کنٹریز کے حوالے سے جو سارا میڈیا ہے وہ بھی دیکھ لیں، 56 57 60 ممالک کا، اور امریکہ برطانیہ یا کوئی بھی آپ میڈیا دیکھ لیں، سی این این دیکھ لیں، بی بی سی دیکھ لیں، حکومتی اقدامات کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہوتا ہے. وہ حکومتوں کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں، حکمرانوں کے اوپر کرتے ہیں، لیکن ریاست کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ آل آف دا وے جا کے اس طرح سے ہرگز جو ہے وہ تنقید نہیں کی جا سکتی. ریاست کو جو ہے وہ عوام کی نظر میں مذاق بنا دیا جائے، جو کہ پاکستانی میڈیا نے کیا. اور اس کے آج جب جو ہے وہ ریٹ کو چیلنج کیا گیا بقول حکومتی ترجمانوں کے، تو اس وقت وہاں پہ آپریشن بھی ہوا، اور آپریشن کے اندر کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، اور بچا جانا چاہیے. ہم کسی بھی قسم کے تشدد، چاہے وہ ریاستی اداروں کی طرف سے ہو یا چاہے کارکنان کی جانب سے ہو، ہم ان کی کسی طور بھی حمایت نہیں کر سکتے. لیکن اس دوران جب آپ کے پاس مصدقہ اطلاق بھی نہ ہو اور آپ ٹویٹر کے اوپر چڑھ بیٹھیں اور طرح طرح کی آپ ٹویٹس کریں، اور یہی 2 لوگ جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، حامد میر صاحب ہو گئے یا طلعت حسین صاحب، کس طرح کے ٹویٹس اور کس طرح کی خبریں اور کیا کچھ یہ چیزیں جو ہے وہ کس حوالے سے شیئر کر رہے ہیں اور کیا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. مسئلہ اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سرکاری املاک کو جب نشانہ پہنچایا گیا، جب حملے کیے گئے، جب اغوا کیا گیا اطلاعات کے مطابق، اس کے بعد جو ہے وہاں پر آپریشن ہوا. دوسرا موقف یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ نہتے مظاہرین کے اوپر سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لیا ہے اور حکومت جو ہے ناکام ہو چکی ہے. یہ 2 موقف ہے، لیکن حالات کو تھوڑا تھم تو دینے دیں، چیزیں واضح تو ہونے دیں، اس کے بعد آپ اپنے سکور سیٹل کر سکتے ہیں. ابھی تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں. اب لیکن اس موقع کے اوپر اس کے باوجود کہ کچھ چیزیں کنفرم نہیں ہے، لیکن افواہ سازی کی جو فیکٹریاں ہیں ان کا بازار گرم ہے. یہ جو 3 مختلف قسم کے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے، کیوں موازنہ کیا جا رہا ہے. یہ تینوں تو بالکل علیحدہ قسم کے واقعات ہیں. ماڈل ٹاؤن سے موازنہ کرنا اس واقعے کا ٹی ایل پی کا انتہائی افسوسناک ہے. کچھ لوگ شاید شریف خاندان کی ملازمت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. مقصد صرف اور صرف ملک کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنا ہے، اور صرف عمران خان کی حکومت کے بغض میں جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان حکومت کسی طرح سے بھی گھر چلی جائے. یہ 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. لال مسجد واقعہ پہ میڈیا نے ٹھیک رپورٹ نہیں کیا، وجہ جو ہے وہ مشرف کے خلاف تحریک کے لیے راہ ہموار کرنا تھا. بعد میں پھر ماڈل ٹاؤن واقعہ پر میڈیا نے اپنی ذمہ داری اس طرح سے نہیں نبھائی، وجہ نواز شریف اور شہباز شریف کی جانب سے کی گئی سرمایہ کاری کو حلال کرنا تھا. اور اب چوک یتیم خانہ میں جو واقعہ ہوا ہے، سوشل میڈیا پر بڑے بڑے صحافتی ناموں کی طرف سے کنفیوژن پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ ملک میں انارکی پیدا ہو اور عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا جا سکے تاکہ ان کے تجزیے کامیاب ہوں. انہیں اپنے تجزیوں کی پڑی ہوئی ہے، ملک کے ساتھ انہیں کس قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ میڈیا کو صرف صحافت کرنی چاہیے، حقائق کو رپورٹ کرنا چاہیے. جہاں بھی میڈیا صحافت کی بجائے ملازمت کرے گا، سیاست کرے گا،
یا حکومتوں کے خلاف تحریکوں کی راہ ہموار کرے گا تو اس کا مقصد صرف اور صرف افراتفری پھیلا کر جو ہے وہ اپنی دکان چمکانا ہوگا. تو میڈیا اور میڈیا کے اندر چند مخصوص جو لوگ ہیں وہ اپنی دکان جو ہے وہ چمکانے کے لیے اس وقت ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. ناظرین آپ کا فیڈ بیک ضرور چاہیے کمنٹ باکس کے اندر. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.